رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو، دنیا کی نعمتوں کی حیثیت کیا ہے سورج اور چاند کے سامنے؟ سورج، سبحان اللہ، حضور کی کیا سائنس تھی، سورج نکلنا چھوڑ دے، سورج نکلنا بند ہو جائے تو یہ ساری نعمتیں مٹی ہو جائیں۔ کون سی نعمتیں؟ کوئی سمجھ لگی نہیں؟ دنیا کی ہر نعمت جو ہے نا راکھ کا ڈھیر بن جائے، سورج اگر نکلنا چھوڑ دے اور چاند رات کو طلوع ہونا چھوڑ دے تو سمندر جو ہے نا ساکت ہو جائے، دنیا کے نظام ہی نہ چل سکے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں بائیں ہاتھ میں یہ دونوں نعمتیں رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ میں صراط مستقیم کو چھوڑ دوں تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کی نعمت کو، دنیا کو ٹھکرا دوں گا، لیکن اس صراط مستقیم پر چلنا نہیں چھوڑوں گا اور نہ اس کی طرف بلانا چھوڑوں گا۔ جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، بلکہ اس پر مجھے چلا۔ اور یہ دعا آپ نے دن کے اندر کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں آپ؟ میں نے دوبارہ آپ سے کر رہا ہوں عرض، فجر سے لے کر عشاء تک، پھر رات تہجد کی، پھر کچھ اللہ کے خاصان خدا ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بھی اس کی بارگاہ میں کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود کی حالت میں رہتے ہیں، تو برابر اس سے کیا مانگتے رہتے ہیں؟ ہدایت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس صراط مستقیم کے اوپر تھے، اور اس صراط مستقیم کے اوپر سب سے پہلے کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ کے سامنے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، دعوی نبوت کیا کہ آؤ، اور پہلے کیا کہا؟ کوہ صفا پر چڑھ کے حضور نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم لوگوں پر حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا تم سب میری اس بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ فرمایا کیوں؟ وجہ کیا ہے اس بات کی، اس بات پر یقین کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہم یقین اس وجہ سے کریں گے کہ تم نے اپنی تمام زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، یقین اس بات۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب اتنا مجھ پر یقین ہے کہ میں جھوٹ دنیاوی اعتبار سے تمہارے ساتھ کبھی میں نے دنیا کے کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، تو رب کے معاملے میں کیا تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اللہ کے معاملے میں میرا سچ سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہوں۔ کس کی طرف بلاتا ہوں؟ یہ ہے صراط مستقیم۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضور کے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے۔ انہوں نے ایک وفد حضور کی خدمت میں روانہ کیا، ایک بہت بڑے کافر کو بھیجا، ایک بہت بڑے اللہ کے رسول کے دشمن کو بھیجا۔ وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے محمد، اب سنیے گا، اب یہ صراط مستقیم کا میں سارا واضح اور اس پر میں ختم کر دوں گا بات کو اور آپ کو سمجھ آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں؟ تمام عرب کے قبائل، بادشاہی چاہیے، ٹھیک ہے، ہم قریش سب سے پہلے تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے، تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے۔ اگر خوبصورت عورت چاہیے تو قریش اور مکہ اور سرزمین عرب کی سب سے حسین جمیل عورت تمہارے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ پیسہ چاہیے، ہم اپنا مال و اسباب تمہارے پاس لا کر تمہارے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ نعمتیں نا، نعمتوں سے میرے محبوب کو گھیرنے کی کوشش کی گئی۔ کون سی نعمتیں؟ دنیاوی نعمتیں، جس کو بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں نے ہدایت کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ ہم سب سے بڑے دھوکے میں، ہم جب دیکھیں گے کہ فلاں مولانا صاحب، فلاں پیر صاحب کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، بڑی اپروچ ہے ان کی، بڑے مریدین ہیں، بڑا حلقہ احباب ہے، واہ واہ واہ، پہنچنے کا معیار یہ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو، دنیا کی نعمتوں کی حیثیت کیا ہے سورج اور چاند کے سامنے؟ سورج، سبحان اللہ، حضور کی کیا سائنس تھی، سورج نکلنا چھوڑ دے، سورج نکلنا بند ہو جائے تو یہ ساری نعمتیں مٹی ہو جائیں۔ کون سی نعمتیں؟ کوئی سمجھ لگی نہیں؟
دنیا کی ہر نعمت جو ہے نا راکھ کا ڈھیر بن جائے، سورج اگر نکلنا چھوڑ دے اور چاند رات کو طلوع ہونا چھوڑ دے تو سمندر جو ہے نا ساکت ہو جائے، دنیا کے نظام ہی نہ چل سکے، تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، کپڑے ہیں، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ سارے کے سارے سورج اور چاند کی کشمکش کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں بائیں ہاتھ میں یہ دونوں نعمتیں رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ میں صراط مستقیم کو چھوڑ دوں تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، دنیا کی نعمت کو، دنیا کو ٹھکرا دوں گا، لیکن اس صراط مستقیم پر چلنا نہیں چھوڑوں گا اور نہ اس کی طرف بلانا چھوڑوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی خوش قسمتی، سب سے بڑی انسانیت، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ خود قرآن نے انعم اللہ من النبیین، انعام یافتہ اللہ کے انبیاء ہیں، والصدیقین اور صدیق ہیں، والشہداء اور شہداء ہیں، والصالحین اور صالح لوگ ہیں، اولئک رفیقا، اور جو ان سب کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، نبیوں، صدیقوں، صالحین اور شہیدوں کے راستے پر چلنے والے، اولئک رفیقا، یہ سب انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے نور کو، قرآن کے نور کو سمجھنے کی، سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی، اور اس کتاب ہدایت کو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔